محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جو محبت دل سے ہوتی ہے وہ خود نظر آتی ہے، وہ سہاروں کی محتاج نہیں ہوتی۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں، توفیق کے بغیر سجدے روٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ خاموشی کسی بھی غیر مہذب رویے کا مہذب ترین جواب ہے۔ غیر مہذب رویے غیر مہذب لفظوں کا عکاس ہوتے ہیں۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں غریبوں کی اکثریت ہو، وہاں اپنی دولت کی نمائش کرنا بے حیائی ہے۔ کامیابی قسمت سے نہیں، سخت محنت اور مسلسل کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ قدم بقدم اوپر چڑھتی سیڑھیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ منزل مسلسل کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس انسان کی آمدنی محدود رہتی ہے جو کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیں، محنت میں عظمت ہے۔ یہی اسلام کا سنہرا اصول ہے۔ کبھی کبھی آپ کو دنیا سے اپنا رابطہ توڑنا پڑتا ہے تاکہ آپ خود کو دوبارہ سے ترتیب دے سکیں۔ واضح رہے کہ مسلسل شور اعصاب کو تھکا دیتے ہیں۔ پھولوں جیسا رویہ رکھنے والے جب تلخ بولنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ انہیں زندگی کے خاردار کانٹوں نے بہت بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ تلخیاں انسان کے لب و لہجے کو بہت تلخ بنا دیتی ہیں۔ کسی کو یہ مت بتاؤ کہ تمہیں رزق کہاں سے مل رہا ہے۔ کچھ لوگ صرف تمہارا حصہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ پوری روٹی بنانے والے کو مٹا کر تنور ہی جلا دیں گے۔ بات تھوڑی غور کرنے کی ہے۔ بات حسد کی ہے کہ دنیا حاسدین سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج یا زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا ہی ٹھہری۔ انسان جب بھی تباہی سے دوچار ہوا تو حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ حالات پر کنٹرول نہ ہونا بے بسی کو جنم دیتا ہے۔ جب انسان ہر شے کو قابو میں لانا چاہے تو خود کو سب سے زیادہ تھکاتا ہے۔ کچھ چیزیں چھوڑ دینا بھی ذہنی صحت کا حصہ ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، اپنے ساتھ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ اللہ پہ یقین رکھو، جو بھی ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ پہ یقین رکھنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ صالحین وہ نہیں ہوتے جن سے گناہ نہ ہوں، صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے گناہ انہیں پشیمان رکھتے ہوں اور جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے حضور میں ندامت کے آنسو بہاتے ہوں۔ ہر تکلیف یا تلخ بات کو ذاتی حملہ سمجھ لینا ضروری نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارا اپنا رد عمل ہی ایک چھوٹے مسئلے کو بڑے زخم میں بدل دیتا ہے۔ صبر اور اعتدال ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ذہین لوگ شک و شبہات سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ بے وقوف لوگ خود اعتمادی سے لبریز ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ احسان کرنے سے پہلے انسان کی فطرت کو پہچاننا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہماری ضرورت سے زیادہ ہمدردی ہمیں اور ہمارے پیاروں کو مشکل میں ڈال دیتی ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ بعض اوقات نیکی گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ شعور کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے جسے دوسرے خوبصورتی سمجھ کر جی رہے ہوتے ہیں۔ ذہنی سکون مفت میں نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے کچھ انتخاب کرنے پڑتے ہیں، یعنی درست انتخاب کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ کی عمر شور جتنی ہوتی ہے اور سچ کی عمر زمانوں جتنی۔ جی ہاں، جھوٹ آپ کو وقتی کامیابی تو دے سکتا ہے مگر مستقل نہیں۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ نہ دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
جو تمہارے کام آیا وہ تو نیکی ہے، تم یاد رکھو، لیکن جو چھوڑ کر چلا گیا اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ آئندہ آنے والے کل کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔